تاریخ اسلام کی پہلی مارکیٹ کمشنر خاتون تھیں۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون صحابیہ ہیں جنہیں ان کی کاروباری ذہانت کی بدولت اسلام کی پہلی مارکیٹ کمشنر مقرر کیا گیا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف 20-25 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ ان کا اصل نام تو لیلا تھا، مگر اس زمانے کے علم طب کے مطابق جڑی بوٹیوں سے ایسا کارگر علاج کرتیں کہ شفا کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ مکہ میں قریش کے عدی قبیلے سے تعلق تھا اور عبداللہ بن عبد الشمس اور فاطمہ بنت وہب کی بیٹی تھیں۔ حسمہ بن حذیفہ سے شادی ہوئی، مکہ ہی میں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے تھیں، سو وہ تمام سختیاں بھی برداشت کیں جو اس ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے افراد کو جھیلنا پڑی تھیں۔ ان دنوں علم سیکھنا سکھانا زیادہ تر زبانی یعنی سینہ بسینہ ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ خطاط بھی تھیں اور آپ نے خطاطی سکھائی بھی تھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والے اولین شاگردوں میں پیغمبر اسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھیں۔ ابو داؤد کے مطابق یہ دونوں خواتین رشتہ دار بھی تھیں اور آپس میں گہری دوست بھی رہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ شفا رضی اللہ تعالی عنہ ایک ذہین خاتون تھیں اور اسلام لانے سے پہلے بھی مریضوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ علاج معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سکھائیں کہ وہ چونٹی اور دیگر حشرات کے کاٹنے کا علاج کیسے کریں۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہما مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے شروع کے افراد میں شامل تھیں۔ شیخ محمد بن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر کے ترجمے میں لکھا ہے، جو مدینہ کی خواتین کے عنوان سے شائع ہوا ہے، کہ مدینہ میں انہیں مسجد نبوی اور مدینہ کے بازار کے درمیان ایک گھر دیا گیا، جہاں وہ اپنے بیٹے سلمان بن حسمہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ حافظ احمد بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم اکثر ان سے ملنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے اور کاروبار کے بہترین طریقوں کے بارے میں ان سے مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران شفا ان سے دین کے بارے میں سوالات پوچھتی تھیں، چونکہ وہ باقاعدہ مسجد بھی جاتی تھیں اور اب حضور سے خوب سوالات بھی کرتی تھیں، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی عالمہ بھی بن گئیں۔ حضرت شفا سے کل 12 احادیث مروی ہیں۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ شفا ابتدائی اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ علم والی اور قابل احترام خواتین میں سے ایک تھیں۔ ملائیشیا کے معروف عالم دین جمال بداوی نے اپنی کتاب رسول اللہ کے دور میں خواتین کا کردار میں لکھا ہے کہ شفا اسلامی قوانین تجارت اور مالیات کی ماہر تھیں اور انہیں مدینہ کے بازار کا باضابطہ مبصر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سامان کی مناسب قیمت وصول کی جائے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو شفا سے اقتصادی پالیسی اور تجارت سے متعلق مستقل مشورہ فرمایا کرتے تھے اور ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے مدینہ کا معاشرہ ترقی کرتا گیا اور آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تو یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ بازار کی نگرانی کی جائے جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے شفاعت کو مدینہ کا قضاء السوق اور قضاء الحسبہ کی ذمہ داریاں سونپیں۔ تب کی عرب دنیا میں روایتی اعتبار سے خواتین کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی جاتی تھیں، لیکن اسلام آنے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول نے خواتین کی عظمت کو جو سطح متعین کی، اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کو جو عزت اور تکریم دی، اس کے بعد ہم بہت سے معاملات میں خواتین کی رائے بھی لیتے ہیں اور انہیں عزت اور وقار میں وہی مقام دیا گیا جو مردوں کو حاصل تھا۔ حضرت شفا بازار میں ہونے والی تجارت کے معاملات میں اس بات کو یقینی بناتی کہ کوئی دھوکہ یا چال بازی نہ ہو اور خرید و فروخت اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ تاجروں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر انہیں کسی خاص لین دین کی قانونی حیثیت کے بارے میں شبہ ہو تو شفا سے پوچھ لیں۔ بازار کے منتظم یا کمشنر کے طور پر شفا جائز تجارت کو یقینی بنانے اور دھوکہ روکنے کی ذمہ دار تھیں۔ وہ دیانتداری سے انصاف کا نفاذ کرتیں، وہ یقینی بناتیں کہ سامان کی منصفانہ تجارت ہو، قیمتیں مناسب ہوں اور یہ کہ تاجر اخلاقی کاروباری طریقوں کی پیروی کریں۔ یون ریڈلن نے اپنے مضمون اقتصادی سرگرمیوں میں مسلم خواتین کی شرکت ایک نقطہ نظر میں لکھا ہے کہ شفا ایک قانونی ماہر اور جج کے طور پر بھی جانی جاتی اور تنازعات کو بہترین طریقے سے حل کرتی تھیں۔ شفا کا تقرر انتہائی کامیاب رہا، جس کے بعد حضرت عمر نے مکہ میں بھی ایک خاتون ثمرہ بنت نحیق کو مارکیٹ کنٹرولر مقرر کر دیا۔
احتساب جج کے طور پر وہ افراد کے درمیان تنازعات حل کرتیں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتیں۔ شفا اسلامی قانون اور فقہ میں انتہائی ماہر تھیں اور وہ اپنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احکام کے لیے مشہور تھیں۔ زندگی کے ہر شعبہ سے لوگ اسلامی قانون سے متعلق امور میں رہنمائی اور مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مورخ ابن اسحاق نے 8ویں صدی میں لکھا ہے کہ اس طرح شفا نے ایک احتساب جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے اپنے علم کا استعمال کیا۔ نکولس ایس ہاپکنز اور سعاد الدین ابراہیم کی عدالت میں چھپنے والی کتاب اسلام میں خواتین تاریخی اور عصری تحقیق کے مظاہر میں لکھا ہے کہ شفا قانونی ماہر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے بازار میں تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کیا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنایا۔ شفا کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر پہلو اسلامی قانون، لوگوں کے عام معاشرتی مسائل اور دین کے بارے میں ان کا گہرا علم تھا۔ وہ مشورہ چاہنے والوں کو اپنی دانش مندی سے بصیرت انگیز رہنمائی فراہم کرتی تھیں، گویا کہ آج کی زبان میں وہ ایک ماہر کونسلر یا تھراپسٹ بھی تھیں۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ ان کی وفات حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں ہوئی۔ مجموعی طور پر شفا کی زندگی ہمت، علم و حکمت، دانش مندی اور اسلامی تاریخ میں خواتین کے اہم معاشرتی کردار کا ثبوت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین ہر قسم کے علوم اور اپنی تربیت سے بہت دور ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے آدھی آبادی کو ایک عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر جب یہی خواتین بیویاں بنتی ہیں، پھر مائیں بنتی ہیں، تو ان کے اندر اتنی بصیرت اور گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کے زمانے کے ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت میں فعال کردار ادا کر سکیں، اور اس سے بھی پہلے اپنے گھر اور رشتوں کو حکمت اور دانش مندی کے ساتھ نبھا سکیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ایسی مائیں ہی تیار نہیں کر رہے تو مختلف شعبہ جات میں امت مسلمہ کی قیادت کا تیار ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف شفا ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی خواتین موجود ہیں جن کا علم و فضل مسلمہ تھا اور مختلف شعبوں میں مہارت زمانے پر ثابت تھی۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہ تو ان میں سے صرف ایک ہیں۔